بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے بعض نام نہاد اسکالر نئی نسل کی یہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ تصوف اور صوفیہ کا طریقہ یہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے خلاف ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ایک الگ دین بنایا گیا ہے، حالانکہ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ تصوف اور اس کے اصول و ضوابط جو اکابر صوفیاء نے بیان کیے ہیں اور اس کی جو بنیادیں انہوں نے اپنی کتب میں بیان کی ہیں وہ بالکل قرآن مجید اور احادیث طیبات کے مطابق ہیں، اور حقیقت میں انہوں نے قرآن مجید اور احادیث طیبات کی جو تعلیم ہے اسے لوگوں تک عام کرنے کے لیے اور ان کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے کے لیے جو ایک اپنا طریقہ کار بنایا ہے جو شریعت و سنت کے دائرے کے اندر ہے، اس کا نام انہوں نے تصوف رکھا ہے۔ تصوف اسی تزکیہ کا مطلب ہے جو قرآن مجید کی آیات طیبات میں لفظ تزکیہ آیا ہے یا حدیث طیبات میں احسان کا لفظ آیا ہے۔ تصوف کے متعلق صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صفہ سے ہے۔ صفہ وہ مسجد نبوی شریف کا چبوترا جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد ہر وقت آقا علیہ السلام سے قرآن حدیث کا علمی اور روحانی فیضان حاصل کرتی تھی، انہی کی مناسبت سے یہ صفہ کی مناسبت سے تصوف کا لفظ بنا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے، جس کے تحت وہ چیزیں آتی ہیں جو بندوں کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ قائم کرتی ہیں۔ اصل اس اصطلاح کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اصل حیثیت ہوتی ہے اعمال کی، کہ کن اعمال کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے۔ اصطلاح کوئی بھی وضع کی جا سکتی ہے، کسی چیز کا کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے، نام رکھنے سے اصل چیز کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ مثلا الصلاۃ جو عبادت کے مخصوص معمولات ہیں جو اہل ایمان کے اوپر فرض ہے، اسے ہم اپنی زبان میں نماز کہہ دیتے ہیں، تو صلاۃ کے جو اعمال ہیں ان کے لیے نماز کا لفظ بولنے سے اس کی حید کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو لوگوں کی اصلاح کے، تربیت کے، تقوی کے اور اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے جو اعمال ہیں ان کے لیے تزکیہ کا لفظ بول دیا جائے، احسان کا لفظ بول دیا جائے، ورع کا لفظ بول دیا جائے یا تصوف کا لفظ بول دیا جائے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان اعمال میں ان سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف اور احادیث طیبات کی طرف کہ جو تصوف کا مفہوم ہے اور تصوف کا لفظ بول کر جن اعمال کو مراد لیا جاتا ہے، قرآن پاک میں انہیں کن لفظوں سے یاد کیا گیا ہے اور احادیث طیبات میں انہیں کن لفظوں سے یاد کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات دوبارہ آپ کے پیش نظر ہے کہ تصوف کی اصطلاح ان اعمال کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو لوگوں کو تقوی کی طرف راغب کرنے والے ہوں، جو ان کے دلوں کو پاک کرنے والے ہوں، ان کی اصلاح کرنے والے ہوں، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، کردار، باقی جو عبادات ہیں، ان عبادات کا جو ایک عملی پہلو ہے اور جو عملی اثر ہے جو انسان کی شخصیت کے اوپر ہوتا ہے اس کے لیے تصوف کا لفظ بول دیتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جب دعائیں کی اور ان میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری نسل میں ایک نبی مبعوث کرنا، وہ جو تو نبی مبعوث فرمائے تو اس کی ذمہ داری کیا ہو، وہ کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں قرآن سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے گا۔ اب دیکھیے تصوف کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ انسان کے دل کو پاک کرنے کے لیے ہیں، اس کی روح کو سرشار کرنے کے لیے ہیں اور اس کا تعلق رب کے ساتھ بحال کرنے کے لیے ہیں۔ اور تصوف یہ چاہتا ہے کہ بندہ جو بھی عبادت کر رہا ہے اس عبادت کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آئے، اس کی سیرت پکیزہ بنے، اس کا اخلاق پکیزہ ہو، اس کا کردار پکیزہ ہو۔ تو قرآن پاک اس کے لیے یزکیہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ وہ انہیں پاک کرے گا۔ اسی طرح سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا۔
یعنی اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے اعمال کو درست کیا، اس کے اعمال کا اثر اس کی شخصیت میں نظر آیا۔ اسی طرح حدیث طیبات میں اس کے لیے احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93 ہے، اور یہی بخاری شریف کی حدیث نمبر 50 ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 64 ہے، اور صحیح حدیث پاک ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے سوال کیے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا احسان کے متعلق۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو ایسا نہ کر سکے، یعنی تو اللہ کو نہ دیکھ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر تیری کیفیت یہ بننی چاہیے گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جو تصوف کے اعمال ہیں، صوفیاء کے اذکار ہیں، اشغال ہیں، اور پھر نماز کے اندر، تلاوت قرآن پاک کے اندر، دیگر اوراد و وظائف کے اندر تصوف میں جو خشوع، خضوع، اخلاص اور یکسوئی سکھائی جاتی ہے، وہ یہی چیز بندے کے اندر پیدا کرتی ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے کہ میں ہر وقت اپنے رب کے سامنے ہوں، اور وہ مزید ترقی کرے، یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے، اور عبادت کرتے وقت اس کا یہ تصور ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں، اور پورے اخلاص کے ساتھ اور عبادت کے جو آداب ہیں انہیں بجا لاتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اسی طرح صوفیہ تصوف کے لیے ادب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، آداب سکھانا، اور یہ امام جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 310، اس میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن، یعنی میرے اللہ نے مجھے بہترین اور خوبصورت آداب سکھائے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اگلی نسل کو، جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں، وہ اپنی صحبت میں رکھتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، انہیں اخلاق سکھاتے تھے، ان کی سیرت کو بہتر کرتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے۔ تو یہی ادب ہے جو تصوف کے متبادل کے طور پہ احادیث کی کتابوں میں یہ لفظ آیا، اور بلکہ صوفیاء نے تو یہاں تک فرمایا ہے، کشف المعجوب صفحہ نمبر 40 پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ التصوف کلہ آداب، کہ تصوف سارے کا سارا ادب ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے آداب سکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آداب سکھاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کے آداب سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کرنا ہے وہ آداب اسی تصوف میں سکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے ورع کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے پرہیزگاری۔ اب پرہیزگاری کا لفظ آئے تو اس کا مفہوم ہر بندے کے ذہن میں آ ہی جاتا ہے کہ پرہیزگاری سے کیا مراد ہے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ فرمان ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 386 کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کننا نلتزم عمر نتعلم منہ الورع، کہ ہم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہتے تھے، ہم آپ کے ساتھ رہتے تھے اور ہم آپ سے ورع سیکھتے تھے، یعنی پرہیزگاری سیکھتے تھے۔ یہ پرہیزگاری ہی تصوف کا دوسرا نام ہے۔ تو نام کے متعلق یہ مطالبہ کرنا کہ تصوف کا لفظ ہمیں قرآن میں بتایا جائے اور حدیث میں بتایا جائے تب مانیں گے، یہ بے بنیاد دعویٰ ہے۔ تصوف کے لیے قرآن میں تزکیہ کا لفظ ہے، وہ ہم نے دکھا دیا ہے، احادیث میں احسان کا لفظ ہے، ورع کا لفظ ہے، ادب کا لفظ ہے، وہ ہم نے بتا دیا ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے نماز کے افعال تب ادا کروں گا جب مجھے نماز کا لفظ جو ہے نا وہ قرآن یا حدیث میں دکھایا جائے۔ تو اب نماز کا لفظ قرآن و حدیث میں کیسے آئے گا؟ یہ تو ہمارا اپنا علاقائی لفظ ہے جو ان افعال کی ادائیگی کے لیے ہم بولتے ہیں۔ تو یہ تصوف کی حقیقت ہے جس کا مقصد اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے آداب سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔